وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان نصفان نصف الشكر ونصف الصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. معزز سامعین، سورہ فرقان کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں پر کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں، ان صفات کے بدلے میں فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام میں جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے بما صبروا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے صبر کیا. صبر کے بارے میں نے پچھلے جمعے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. صبر کے ساتھ انسان کی زندگی میں جو ضروری چیز ہے وہ ہے شکر. صبر ہو مصائب میں، تکالیف میں، اور میں نے جیسے پچھلے ہفتے بات عرض کی کہ اطاعت میں جو مشقت آئے اس پر صبر، گناہ سے بچنے میں جو مشقت آئے اس پر صبر. اسی طرح شکر ہے کہ انسان شکر کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں تو حالات دو طرح کے ہیں. ایک حالت ہوتی ہے کہ انسان خوش ہے، اور ایک حالت ہوتی ہے کہ کسی صدمے، تکلیف، ٹینشن، پریشانی میں ہے. تو جب تکلیف اور صدمے کا وقت ہو تو صبر، اور جب خوشی کا وقت ہو تو شکر. یہ دونوں حالتیں اس دنیا کے ہر انسان کو کم و بیش پیش آتی رہتی. اس لیے کہ اگر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر دنیا دنیا نہیں بلکہ جنت ہے. اور اگر پریشانیاں اور تکالیف ہی تکالیف ہوں تو پھر یہ دنیا دنیا نہیں بلکہ جہنم. حالانکہ یہ دنیا ہے، اس میں انسان پر مصائب، تکالیف، مصیبتیں، مشقتیں بھی آتی ہیں تو راحتیں بھی آتی ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں تو راحت کا وقت زیادہ ہے، تکلیف کا وقت کم ہے. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ. تو لطف اللہ کا ہمارے اوپر ہر وقت. میں نے حدیث پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دو حصوں میں تقسیم ہے، نصف الصبر و نصف الشکر. آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے، کہ انسان شکر کرنے کا عادی ہو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ عجباً لامر المومن، ایمان والے کا عجیب معاملہ ہے. ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن. فرمایا کہ اس کے تمام معاملات، اس کا سارا معاملہ، اس کا سب کچھ بالکل خیر ہی خیر ہے.
اور فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ ایمان والے مسلمان کے علاوہ کسی کے حصے میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کا تمام، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہو۔ فرمایا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے کے لیے ہے، باقی دنیا کے کسی مذہب قوم کے لیے نہیں ہے۔ کیسے تمام معاملات خیر ہیں؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے، کوئی راحت پہنچے، اللہ کا شکر کرے اس کے لیے بہتر، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اس پر فرمایا وہ صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ فرمایا مومن کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں، کیونکہ اس کا شکر بھی بہتر، اس کا صبر بھی بہتر، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ شکر گزار بنو، اس لیے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرا آدمی فرمایا کہ نفلی روزہ رکھتا ہے اور روزے میں جو مشقت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھا کر شکر کرنے والے کو اللہ اتنا ہی اجر دیں گے جیسا نہ کھا کر روزہ رکھنے والے کو اجر دیں گے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کر رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہر بات میں ضروری، ہر سانس میں ضروری۔ ہمیں تو جب تکلیف آتی ہے نا، مصیبت یاد آ جاتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم اسی کو گاتے رہتے ہیں، نعمتیں گانا ہم بھول گئے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں وہ کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک نوجوان عورت آئی، اس نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، جیسے سر پہ کپڑا باندھتے ہیں جب سر درد کرنے لگے بہت زیادہ، گھر کی مستورات کپڑا باندھ لیتی ہیں، تو انہوں نے کپڑا باندھا ہوا تھا اور آ کر کہنے لگی کہ میرے سر میں بڑا درد ہے۔ فرمایا کب سے درد ہے؟ کہنے لگی 2-3 دن ہو گئے۔ فرمایا کبھی ایسا درد پڑا؟ کہا نہیں، کبھی ایسا درد نہیں پڑا، ابھی یہ مجھے ایسا درد ہوا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا بیٹی 25 سال تیری عمر ہو گئی، 25 سال تو نے شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج تکلیف ہو گئی تو واویلا کرنے لگی اور صدمے کی پٹی باندھ لی۔ اصل میں ہم تکلیف کے وقت بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ عین تکلیف کے وقت بھی خدا کی کتنی رحمتیں، خدا کا کتنا کرم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے اور حضرت میاں جی کے نام سے مشہور تھے، بہت اللہ والے آدمی تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، صاحب کشف آدمی تھے۔ حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، فرمایا کرتے مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کہ حضرت میرے استاد تھے، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے لگ گیا، حضرت کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ فرمایا ایک دن حضرت تشریف نہیں لائے، چھٹی نہیں کرتے تھے مدرسے کی، انتہائی تیز بخار تھا، طبیعت خراب تھی، مدرسے تشریف نہیں لائے۔ فرمایا میں سبق کے بعد اور پڑھائی کے بعد جب چلا گیا، میں گیا گھر تو میں نے جا کے جو ہاتھ ملایا، فرمایا اتنا جسم گرم تھا کہ میں ہاتھ ملا نہیں سکا، اتنا زیادہ جسم گرم تھا۔ تو میں نے کہا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو فرمانے لگے بھائی مولوی صاحب آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، ناک بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، دماغ بھی ٹھیک، جگر بھی ٹھیک، گردے بھی ٹھیک، دل بھی ٹھیک، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں ٹھیک، سارے اعضاء ٹھیک ہیں، بس تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے۔ فرمایا بخار کی یہ حالت، اب عین تکلیف کے وقت جس کے سامنے اتنی نعمتیں خدا کی ہوں تو پھر وہ کیسے وہ اس کو بے صبری کرے گا، بلکہ وہ صبر ہی کرے گا۔ میں اور آپ بھول گئے، ایک بخار آیا واویلا کرنے لگ گئے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ عین وقت پر کتنی خدا کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، کتنی رحمتیں متوجہ ہیں، اور شکر کیا نہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، شکر کرنے میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری زیادتی ہو، ہر چیز میں زیادتی ہو، مال ہے تو وہ بڑھ جائے، صحت ہے تو وہ بڑھ جائے، طاقت ہے تو وہ بڑھ جائے، عزت ہے تو وہ بڑھ جائے۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب نے یہ اپنے ذمے بات کر لی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں بڑھا کر دیں گے۔ شکر ادا کرنا تمہارا کام، بڑھا کر دینا اس کا کام۔ شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں
ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی خدا کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ جہاں خدا نے فرمایا ہے وہاں اٹھے اور اس کے بغیر اٹھے نہیں۔ زبان کا شکر یہ ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے وہاں بولے، اس کے علاوہ بولے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ عجیب دعا کر رہا ہے، تھوڑے سے بندوں میں شامل فرما۔ جب اس نے دعا ختم کی تو آپ نے پوچھا ادھر آؤ، یہ کیا مانگ رہے تھے کہ تھوڑے سے بندوں میں شامل فرما؟ کہنے لگے اے امیر المومنین، میں شکر گزار بندوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور رب کائنات نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ خدا نے خود فرمایا لَكَنُود، بڑا ہی ناشکرہ ہے، یہ ناشکرہ انسان ہے۔ اس کو بنایا اور پھر فرما دیا یہ ناشکر ہے، اس میں شکر کا عنصر نہیں ہے، شکر کا مادہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا میری کتنی نعمتیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا شکر، صبر، یہ دونوں ایسے پہیے ہیں کہ ان پر اگر انسان سوار ہو جائے تو اس کی یہ گاڑی سیدھی جنت میں چلی جائے گی، سیدھی جنت میں چلی جائے گی۔ میں اور آپ بھی عادت ڈالیں شکر کرنے کی۔ ہمارے ہاں شکر نہیں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ جی کیا حال ہے، کہے گا جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا کام کیسا چل رہا ہے؟ بس گزارا ہے مولوی صاحب، یہ لفظ آپ ہر ایک سے سنیں گے، بس گزارا ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ گزارا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں گے ان کا گھر ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ، سواریاں ہیں تبدیل ہو کر نئی سے نئی آتی چلی جا رہی ہیں ماشاءاللہ، کپڑے ہیں اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور کہا یہ گزارا ہے، بس مانی مرچ جیڑا آئوں، زیادہ بول دیا صحیح، بس دال مانی کھائیوں پہ پہنجی، یہ ہماری حالت ہے، شکر نہیں کرتے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ہم نے ساری زندگی ناشکری کی، لیکن کسی نے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا، 5 روپے بھی نہیں دیے۔ ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے کہا کہ جی گزارا ہو رہا ہے، کسی دوست نے کہا یہ لے 5000 روپے آپ کو گفٹ ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے، چلو آپ کی اچھی زندگی گزر جائے، یہ 10,000 میری طرف سے ہدیہ رکھ لیں۔ 1000 بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن ہم جو ہے زبان سے اللہ کی ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، جن نسل سے بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ جو پہلی اہلیہ تھی، ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہ عورت نکلی جو بہو تھی، یہ نہیں جانتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی گزارا کیسا، بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل ہے، راحت کوئی نہیں ہے، بڑے مصائب ہیں، یہ شکار کر کے آتے ہیں، مہمان آتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں، ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ آپ چلے گئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے جب تیرے شوہر ہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ماحول میں عجیب قسم کا سکون ہے۔ پوچھا کوئی آئے تھے؟ کہا ایک بڑے میاں آئے تھے، یہ شکل و شباہت تھی، یہ باتیں پوچھی، اور آپ پھر پوچھا کوئی میرے لیے پیغام دیا؟ کہا آپ کو سلام کا، اور کہا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ تو کہنے لگے یہ میرے بابا جان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، دوسرے گھر میں نکاح کیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے، پھر آپ گھر پر نہیں تھے، تو آپ سے کہ گھر آ کر آپ کی بیگم صاحبہ سے پوچھا کیا حال ہے، کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اچھا اللہ کی نعمتیں تو تمہارے پاس کھانے کے لیے آٹا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں عرب میں یہ تھا، ویسے بھی جو شکاری قوم تھی، جو شکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں گوشت مل جاتا ہے، آٹا نہیں ملتا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ہمارے لیے تو آج گوشت الگ چیز ہے کہ بھئی گوشت مل گیا باقی کیا ملے، لیکن وہاں آٹے کا مسئلہ تھا۔ امام الانبیاء نے مکہ فتح فرمایا، مکہ فتح فرما کر جب آپ کھڑے ہو گئے، سامنے قریش کے سرداران کھڑے تھے اور وہ یوں تھر تھر کانپ رہے تھے،
ان کو اپنے جرائم یاد آ رہے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے وفاداروں کے ساتھ کیا کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کانپو نہیں، تم ڈرو نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں، قریش کی وہ مسکین عورت کہ جو گوشت سوکھا کھایا کرتی تھی، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی وہ مسکین عورت جو گوشت سوکھا کھایا کرتی تھی، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا آٹا ہے؟ آٹا ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ساری نعمتیں حضرت، یہ نعمت بھی اللہ عطا فرما دیں گے، باقی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جانے لگے، کہنا اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ یہ وہی چوکھٹ تھی جس سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر آپ کی کیا حالت ہے؟ توجہ فرمائیے گا، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے۔ کس کے گھر میں؟ امام الانبیاء کے گھر میں، محمد مصطفیٰ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں چراغ کا تیل نہیں ہے، لیکن آپ کی کیا حالت ہے؟ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تورت قدما، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ قد غفر اللہ من ذنبک وما تأخر وما تقدم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے کوئی ہے نہیں گناہ، کوئی گناہ ہے نہیں۔ قرآن مجید نے خود کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلا پچھلا سارا آپ کا معاف کر دیا۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہوا، افضل غیر افضل کا مسئلہ ہوا، اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا۔ پھر بھی آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ توجہ کرنا، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں چراغ کا تیل نہیں ہے، مہمان آتے ہیں امام الانبیاء دوسروں کے گھروں میں بیچتے ہیں۔ یہ حالت میرے اور آپ کے نبی کے گھر کی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر تھا امام الانبیاء کے اندر۔ آج ہمارے اندر سے رخصت ہو گیا ہے، پوری قوم کے اندر سے رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہماری زبان پر نہیں آتا، اور اللہ نے تو ہمیں شکر کا طریقہ بھی کیسا دیا۔ جناب ہمیں کوئی نعمت ملی، ہم نے کہا الحمدللہ، شکر بھی ادا ہو گیا، اور الحمدللہ کہنے سے ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں مل گئیں۔ اور میں نے اپنے حضرت مولانا عبد الکریم قریشی صاحب بیر شریف والے رحمہ اللہ تعالی انہوں سے سنا، فرماتے تھے میاں ایسے نہیں بولا کرو اللہ جو شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بلکہ یہ لفظ یاد کیا کرو الحمدللہ۔ فرمایا الحمدللہ خدا کی کلام کا لفظ ہے، اور خدا کا کلام ازلی ہے، شروع سے ہے، ابدی ہے، ابد تک ہے۔ فرمایا جب تم نے کہا الحمدللہ تو جب سے خدا کا کلام ہے وہاں سے لے کر آج تک تمہیں اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے، صرف ایک الحمدللہ کہنے پر، صرف ایک شکر کرنے پر۔ تو شکر کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں میں بھی ڈالیں، اپنے گھر والوں میں بھی ڈالیں۔ ان سے کہیں جب آپ ان سے پوچھیں کہ جی گھر میں کیا ہے، تو وہ پہلے یہ کہیں اللہ کی ہر نعمت ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے، بس یہ سامان ہے، یہ آپ لیتے آئیے گا۔ یہ بھی دیکھیں ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کہنا جی کچھ بھی نہیں ہے، سارے سامان خالی ہو گئے، اب آئیں گے تو پھر بھی، لیکن زبان سے شکر ادا نہیں ہوا، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے ہر انسان کے لیے 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنے ذمے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہوئی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا کپڑے کا ایک ٹکڑا جس سے اپنی سطر ڈھانپ سکے، ایک جھونپڑی جس میں رات گزار سکے، اور ایک وقت دن میں سوکھی روٹی بغیر سالن کے جس کو وہ کھا سکے۔ اب میری اور آپ کی حالت دیکھیے، نعمتیں کتنی ہیں اور ہماری حالت کیا ہے کہ جی دیا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ بھائی تمہارے ساتھ تو کمٹمنٹ تھی کہ ایک ٹکڑا کپڑے کا دوں گا، یہاں سردی کے الگ، گرمی کے الگ، سویٹر الگ، جیکٹ الگ، فلاں الگ، جتنے جوڑے ہیں اتنی تو ہماری بھی ٹوپیاں ہیں۔ اتنا اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں دیے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ شکر تو فلاں چودھری صاحب کریں، شکر تو فلاں میر صاحب کریں، شکر تو فلاں ڈاکٹر صاحب کریں جن کے محلات بن گئے۔ سنیں میرے اور آپ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ تعالی۔ پہلی بات یہ ہے جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے ومن لم یشکر القلیل
لم یشکر الکثیر، فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کیا کرتا، جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا، اگر ہمیں یہ تھوڑا لگتا ہے تو ہم اس پر شکر کریں، کیونکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم تھوڑے پر شکر نہیں کرو گے زیادہ پر بھی کبھی شکر نہیں کرو گے، تھوڑے پر شکر کی عادت ڈالیں، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ نے اپنے ذمے 4 چیزیں رکھی ہیں کہ جو 4 چیزیں کرے گا اس کو 4 چیزوں کا بدلہ دوں گا۔ پھر امام الانبیاء نے اس کی تفسیر میں حدیث میں فرمایا، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ جس کو شکر دیا گیا اللہ اس کو زیادہ دیں گے، اللہ نعمتیں زیادہ دیں گے، کیونکہ اس کی زبان پر شکر ہے، شکر ہے اس کی زبان پر، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ پھر یاد رکھیے گا نعمت میں اضافہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک اضافہ یہ ہے کہ چیز بڑھ گئی، ایک اضافہ یہ ہے کہ برکت ہو گئی، 50 روپے والا کام اللہ نے 2 روپے میں کر دیا، 1 روپے میں کر دیا، آپ نے پیناڈول کی ٹیبلٹ لی، اللہ نے بخار بھی ختم کر دیا، سر کا درد بھی ختم کر دیا، 1 ڈیڑھ 2 روپے کی یہ ٹیبلٹ آئی اور ایک آدمی کو سر میں درد ہوا، جناب وہ کراچی تک بھاگتا پھر رہا ہے، نعمتیں تو بڑی ہیں، GLI میں آتا جاتا ہے لیکن کراچی تک بھاگتا پھر رہا ہے کہ بخار نہیں اتر رہا، سر کا درد ختم نہیں ہو رہا، ہم نے یہ سمجھا اس کے پاس مال ہے وہ سکون میں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی لاکھوں روپے میں تکلیف ختم کی، میری 1-2 روپے میں تکلیف ختم کر دی۔ مجھ پر اللہ کا کتنا احسان ہے، اگر مجھے لاکھوں دیتا تو لاکھوں کا حساب بھی مجھ سے لیتا، مجھے 2 روپے دیے میری تکلیف بھی ختم کر دی، اس لیے شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ کی رٹ لگائیں اپنی زبان پر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی، اے داؤد میرا شکر ادا کرو، اللہ کے پیغمبر کو دیکھیے میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب شکر کس چیز پر ادا کریں، ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے اللہ میں شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، حالانکہ میرے اندر جو سانس آتا ہے وہ بھی آپ کی نعمت، پھر جو باہر نکلتا ہے یہ بھی آپ کی نعمت، تو ایک سانس پر مجھے 2 نعمتوں کا شکر ادا کرنا پڑے گا، ایک سانس اٹھاؤں باہر نکالوں، 2 مرتبہ مجھے شکر ادا کرنا پڑے گا، اور یہ شکر بھی تب ہوگا جب آپ کی توفیق ہوگی، تو اس توفیق پر ایک اور شکر مجھ پر واجب ہو گیا، تو ایک سانس پر مجھے 3 شکر ادا کرنے پڑیں گے، پھر ان شکریوں پر جو توفیق ہوگی اس پر بھی شکر ادا کرنا پڑے گا۔ جب انسان کی اندر سے یہ کیفیت ہو پھر جناب کیا ہوتا ہے، اللہ نے وہی کی، اے داؤد تو نے میرا شکر ادا کر دیا، تو نے مجھ کو پا لیا، تو شکر ادا کریں اپنے رب کا کہ اللہ کے احسان ہیں، اور عربی میں تو کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، بندہ تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، جس نے احسان کر دیا اس کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھایا کرتا کہ جناب اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، تو میرے رب کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ہر وقت نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ساتھیوں کو، دیکھیں آپ ڈگری شہر میں چل رہے ہیں، آپ اپنے گھر آ رہے جا رہے ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو آتے جاتے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سواری ٹکرا جاتی ہے، پیدل جانے والوں کو آ کر پیچھے سے گاڑی لگ جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم گھر میں پہنچ گئے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہوں بیچارے بیمار ہوتے ہیں، ان کے آپریشن ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، مجھے بھی بیمار کر سکتا ہے، مجھے بھی آپریشن تھیٹر میں پہنچا سکتا ہے، یہ رب کا فضل ہے، اللہ کا نعمت ہے، تو اس نعمت پر آپ اور میں شکر ادا کریں، شکر کی عادت ڈالیں، اور یاد رکھیے گا جو صبر کرنے والے ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں وہ بھی جنت میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، نرم گرم اس کے بستر ہیں، ہر قسم کی اس کو نعمتیں حاصل ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یاد نرم گرم بستروں پر کرتا ہے، فرمایا یہ جنت میں بھی اونچے محلات میں ہوگا، جنت میں بھی اونچے محلات میں ہوگا۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں دنیا کمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال سے کمائیں، حلال سے خرچ کریں۔ میں اور آپ کیا کماتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں؟ تبوک جنگ تبوک میں آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال دیا ہے، جو آج کے زمانے میں تقریباً 75 کروڑ روپے بنتا ہے، ایک مجلس میں امام الانبیاء کو 75 کروڑ دینا، 75 کروڑ آپ لگا لیں حساب، اور یہ وہ انسان دے رہا ہے کہ میرے اور آپ کے 75 کروڑ ہی بنیں گے، یا 7 ارب 50 کروڑ بن جائیں، یا واللہ یضاعف لمن یشاء بن جائے، لیکن یہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں یہ جو احد پہاڑ ہے جو 8 کلومیٹر طویل ہے، تم سارے یہ احد پہاڑ 8 کلومیٹر طویل پہاڑ اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرے صحابی 3 پاؤ
گندم یا جو خدا کے راستے میں دے تو ان کے 3 پاؤں تک تمہارا 8 کلومیٹر کا پہاڑ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کے اخلاص کا یہ عالم ہے۔ جن کے 3 پاؤں تک ہمارا 8 کلومیٹر سونے کا بھرا ہوا پہاڑ خدا کے راستے میں نہیں پہنچ سکتا، اس کے 75-80 کروڑ کو کون پہنچ سکتا ہے اس زمانے میں؟ لیکن تھا تبھی تو دیا، کمایا تبھی تو دیا۔ تو کمانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جائز کمائیں، خرچ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جائز جگہ پہ خرچ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر والوں کو بھی بتائیں کہ خدا کا شکر کریں۔ میں اپنے گھر میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم دونوں نہ مل کر شکر ادا کرنا ہر بات پر شروع کر دیں تو وہ جو ایک جملہ ایسے اردو میں کہتے ہیں کہ بھئی پھر ہم سونے کے برتنوں میں کھانا شروع کر دیں، سونے کے چمچ میں کھانا شروع کر دیں۔ یعنی اللہ کی اگر نعمتوں پر ہم شکر کریں نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیں گے۔ ہم آج تک ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی اس نے رزق بند نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا۔ جب ہم شکر کریں گے تو بند کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔